अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे इस वक्त शदीद बारिशों और सैलाब की वजह से जो मुल्क भर में तबाही हो रही है उसके हवाले से। सिंध में जो है इस वक्त वो बताया जा रहा है कि 22 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया गया है और बलोचिस्तान में भी ऐसी ही सूरत हाल है। जनूबी पंजाब की तरफ जाएँ तो वहाँ पर भी इसी किस्म की हमें सूरत हाल नज़र आ रही है। बहुत सारे इलाके जो हैं वो सैलाब से मुतासिर हुए हैं और इसके लिए इमदादी कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। आज भी वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने बताया, उनको ब्रीफिंग भी दी गई जिसमें ये कहा गया कि और उन्होंने बताया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी कि इस वक्त जो है वो हेलीकॉप्टर्स की मदद से वो तमाम तर इलाके जहाँ पर ज़रूरत है इमदाद की वहाँ पर वो इमदादी सामान पहुँचाया जा रहा है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। इस हवाले से गवर्नमेंट जो कर सकती है तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं। बड़ी सख्ती से इस पर अमल दरामद करने की कोशिश भी की जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि 2 अजला ऐसे हैं बलूचिस्तान के जो पिछले बारिशों में हम उस पर बात भी करते रहे कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही मची थी, वहाँ पर अब जो है बहाली का काम 100% मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अभी भी बारिशें जारी हैं, मानसून के ये स्पेल जो हैं अभी भी एक्सपेक्टेड हैं और इसके लिए अब किस किस्म के इकदाम किए जा सकते हैं। बहुत ज़्यादा इलाके जो मुतासिर हुए हैं जिनको आफत ज़दा करार दिया गया है वो कौन कौन से इलाके हैं और वहाँ पर इस वक्त एमरजेंसी बुनियादों पर जो काम किया जा रहा है वो क्या है, किस हद तक लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और उनकी मदद की जा रही है। ज़ाहिर है कि सारे मामले में मेडिकल कैंप्स लगाए जाते हैं, लोगों को कैंप्स में शिफ्ट किया जाता है। जिन लोगों के घर गिर गए हैं, मुनहदम हो गए हैं, उनके लिए भी जो है इमदादी सरगर्मियाँ और कुछ कंपनसेशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस की जाती है। ये सारा काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और चीज़ जो है वो ये है कि हमारे यहाँ सियासी दर्जा हरारत भी बड़ा इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि ऊपर गया हुआ है और जहाँ असल तवज्जो होनी चाहिए उसकी तरफ तवज्जो जो है वो ओवरऑल हमें नज़र नहीं आ रही, क्योंकि हालात इस किस्म के बना दिए गए हैं। काम इस वक्त गवर्नमेंट जिस पर फोकस करना चाह रही है, लोगों को रिलीफ देना चाह रही है ख़ास तौर पर सैलाब और बारिश के हवाले से, तो वहाँ पर जो है वो उस तरह से काम करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आवाम की फलाह बहबूद के बारे में नहीं सोचा जा रहा। इस पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे और मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मारूफ तजियाकार हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपका हमें वक्त देने के लिए। मेरे बाईं तरफ हुमायूं खान साहब मौजूद हैं, आप भी सहाफ़ी हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपका भी। साफ़ी साहब आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। इस वक्त बलूचिस्तान और सिंध के हवाले से बताया जा रहा है कि वहाँ हालात जो है बहुत बुरे। बलूचिस्तान के हवाले से हम पहले भी अक्सर बात करते आए हैं कि वहाँ पर किस किस्म के हालात हैं, गवर्नमेंट किस तरह से रिलीफ लोगों को पहुँचाने की कोशिश कर रही है। जनूबी पंजाब में भी यही हालात हैं। मैं ये चाहती हूँ कि पहले जो रेस्क्यू एक्टिविटीज़ हैं उनके हवाले से आप बता दीजिएगा कि क्या वाकई इत्मीनान बख्श हैं, इस वक्त जो काम होना चाहिए वो हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह महकमा मौसमियात ने मानसून के इस दफ़ा इसमें शिद्दत के बारे में जो ख़बर दी थी उस तवक्को के ऐन मुताबिक मानसून की बेतहाशा बारिशें हुई है जो कई गुना ज़्यादा मामूल से ज़्यादा बारिशें हैं। तो अमूमी तौर पर जिस तरह होता है कि पहले मरहले में बालाई इलाके इस आफत के ज़द में आ गए और उसके बाद जो आज जिस पे आप ज़्यादा फोकस कर रही हैं प्रोग्राम में भी, तो मैदानी इलाके पाकिस्तान के इस आफत के नीचे आ चुके हैं। इसमें स्पेशली जनूबी पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं और सिंध के जो मैदानी अजला है, जिसमें आपने जिस तरह इब्तदाइया में बता दिया कि 22 अजला सिंध गवर्नमेंट ने उसको आफतज़दा करार दिया है। इसी तरह आधे से ज़्यादा पंजाब जो है उसूलन उसे भी आफतज़दा करार देना चाहिए, क्योंकि तोनसा में आप देख के, डीजी खान में देख के, कोई सलमान के जो मैदानी इलाके है उसके नीचे वो देखे वहाँ पे हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। स्पेशली तोनसा की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से लोगों की दुहाइयाँ आ रही है, वीडियो जो है वो बहुत ही अफसोसनाक और अंदोहनाक है। तो ये क्लाइमेट ही बहुत ज़्यादा है। बलूचिस्तान में तबाही मचाते हुए और खैबर पख्तूनख्वा के बलाई इलाकों में तबाहियों के बाद ये सिलसिला जो है इस वक्त पंजाब और सिंध में बड़ी तबाहियाँ ये की कहानियाँ इसके नतीजे में सामने आ रही है। तो इस वक्त आपने दुरुस्त कहा कि इस वक्त जो इमदादी एजेंसीज़ है गवर्नमेंट के नीचे उनका ज़्यादा फोकस रिस्क्यू पे है। इस वक्त लोग फंसे हुए हैं,
درجنوں کے حساب سے روزانہ مکانات گر رہے ہیں، ہزاروں کی آبادی جو ہے بلکہ لاکھوں کی آبادیاں جو ہے وہ پانی کے درمیان وہ آبادیاں پنس چکی ہیں. ان لوگوں کو ریسکیو کرنا پی ڈی ایم ہے، این ڈی ایم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتی ہے کہ وفاقی حکومت بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اور وزیر اعظم پاکستان نے اسپیشلی درخواست کی ہے عسکری اداروں سے اور چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی ان کی جو بات چیت ہوئی ہے. تو یہ ایک انہوں نے ایک مربوط نظام ریسکیو کا وفاقی سطح پہ اور فوجی جو ریسکیو ٹیمز ہیں انہوں نے ایک مربوط سسٹم تو بنا لیا ہے، لیکن اس وقت جو صوبائی حکومتیں ہیں جب تک وہ ایکٹیو نہیں ہوں گی، جو مقامی کمیونٹی ہے، جو مقامی حکومتیں ہیں، جو مقامی اتھارٹیز ہے، جب تک یہ ایک مربوط سسٹم کے نیچے مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ آفت اس دفعہ اتنی بڑی ہے. ہم سیاسی گہما گہمی میں میڈیا بھی مصروف ہے، اور بدقسمتی سے ہماری صوبائی حکومتیں جو کچھ ہے وہ بھی اسی پہ زیادہ ان کا فوکسڈ ہے، اور جو بڑی لیڈران ہے ان کی بھی سیاست کی گیم جاری ہے. لیکن دوسری طرف یہ سیلاب کی آفت اس قدر بڑی ہے کہ اس میں نہ صرف جو موجودہ وفاقی حکومت ہے جب تک وہ پوری توانائی صرف نہیں کریں گی، اس کے ساتھ ساتھ جب تک تمام صوبے مل کے کام نہیں کریں گے، اور تمام ادارے بشمول فوج کے جب تک ریسکیو ریلیف میں مل کے کام نہیں کریں گے تو یہ انسانی عالمیہ جو ہے یہ مزید شدت اختیار کرے گا. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری قوم مل کے پہلے اس آفت کا مقابلہ کرے، اور پھر جو سیاسی موضوعات ہے، جو سیاسی جو باقی معاملات ہے اس کو دیکھا جائے. وہ چلتے رہتے ہیں اور وہ رکتے نہیں ہیں، ہمیشہ چلتے ہیں. ہمایوں صاحب، اس وقت پی ڈی ایم میں، این ڈی ایم میں تمام جو ادارے ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہیں. ایک مربوط حکمت عملی ہمیں نظر آ رہی ہے، کام کیا جا رہا ہے. فوج بھی جو ہے ہمیشہ کی طرح جب بھی اس قسم کی کوئی آفت آتی ہے تو امدادی کارروائیوں میں پیش ہوتی ہے، جو کام کیا جا رہا ہے، اور لوگوں کو جو بتایا جا رہا ہے کمپنسیشنز بھی دی جا رہی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا، جو اس وقت زمینی رابطے کٹ گئے، برج گر گئے، بہت برے حالات ہیں، ان کی طرف فوکس زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ ویسے اگر میں یہاں جنوبی پنجاب کی تھوڑی سی بات کروں، ہم نے بہت کم دیکھا ہے. جب بہت زیادہ میڈیا پر بات ہوئی، اس ایشو کو اجاگر کیا گیا، تب پرویز الہی صاحب جو ہے وہ ادھر گئے ہیں. ادروائز ان کی جو باقی ایکٹیویٹیز ہیں، جو خبریں سیاست میں ہیں، وہ روز آتی ہیں، لیکن یہ ہمیں کم سننے میں آتا ہے کہ وہ خود جا کے ہر جگہ پر وزٹ کر رہے ہیں. جی بالکل، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس طرح بھی صافی صاحب نے کہا کہ جو پروونشل گورنمنٹس ہیں، پرٹیکولرلی جس میں پنجاب کی گورنمنٹ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، جی ان کی طرف سے کوئی بہتر رسپانس ابھی تک دیکھنے میں نہیں آیا. اور میڈیا میں جب بہت زیادہ بات کو ہائی لائٹ کیا گیا تو تب آیا. اس کے بعد میڈیا کا ایک رول جو ہے وہ انفارچونیٹلی کوئی اتنا زیادہ اچھا نہیں رہا. جس ڈیزاسٹر کے اندر جو بلوچستان کا، اچھا یہ دیکھیں پاکستان کا 44% حصہ ہے بلوچستان. سندھ آپ نے اگر بتا دیا پورا اس کو شامل کر لیں، پنجاب کا آپ سرائکی بڑھ لے لیں، جنوبی پنجاب پورا اس کو لے لیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ تقریباً جو ہے 70% کے قریب پاکستان اس وقت آفت زدہ قرار دیا جا چکا ہے، جب معاملات اتنے خراب ہو چکے ہیں. تو اس میں ہماری توجہ جو ہم نے دیکھا وہ جو ہے وہ سیاسی جو ہے گمکری کے اوپر تھی، اور اس چیز کے اوپر زیادہ فوکس تھا بجائے اس کے کہ کوارڈینیٹڈ اپروچ ہوتی. اچھا پھر اگر آپ اس کو گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کے اس کمپیریزن میں بھی دیکھیں تو دنیا میں جب اس لیول کا ڈیزاسٹر آتا ہے تو تمام حکومتیں جو ہیں، پروونشل بھی ہوں، فیڈرل بھی ہوں، سول ملٹری کے جو ادارے ہیں وہ مل کے بھی کوشش کریں تو جو ہے وہ اس کے اوپر قابو نہیں پا سکتے. اللہ کی طرف سے ایک آفت آئی ہے. اب ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ کوارڈینیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے کہ پروونسز کو کس طرح جو ہے خود اپنی کوشش کرنی چاہیے. دیکھیں جب ہم فوج کو بلاتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے، اور وہ ہم نے ہر موقع پہ دیکھا کہ اس کا رسپانس ہمیشہ بہت کوئک ہوتا ہے، لیکن چونکہ سول ادارے جو ہے وہ زیادہ انٹریکشن نہیں کرتے، جن کو پتہ ہوتا ہے ہر وقت کہ کس جگہ سے سڑک کہاں سے ہے، جو ہر وقت ادھر موجود ہوتے ہیں، فوج کو آپ فوری طور پہ بلاتے ہیں ڈیمیج کنٹرول کے لیے. اچھا ہمایوں صاحب، مجھے اجازت ہے میں واپس آتی ہوں، آپ کی طرف میں انٹروڈکشن کروا دوں. فرح عظیم شاہ صاحبہ نے بھی کی ہے، ترجمان بلوچستان حکومت ہیں. السلام علیکم فرح صاحبہ. جی وعلیکم السلام. فرح صاحبہ بس مجھے 1 منٹ کا ٹائم دیجیے گا، ہمایوں صاحب اپنی بات مکمل کر لیں پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. تو اس میں ہونا یہ چاہیے کہ کوارڈینیٹڈ اپروچ ہونی چاہیے. ابھی ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر نے 5 ارب روپے کی مالیت کا ایک فلڈ ریلیف جو ہے وہ قائم کیا، بہت اچھی وہ ہے. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ یہ اس وقت ہو رہا ہے جب ہماری اکانومی جو ہے بہت بڑے مسائل سے گھری ہوئی ہے. آئی ایم ایف کے معاملات ہم نے بہت حد تک طے کر لیے ہیں، لیکن چونکہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے تو اس کی وجہ سے اکانومی کے اوپر بہت بڑا نقصان جا رہا ہے. اس میں فلڈ آ گیا اور یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آیا.
तो मेरा ख्याल है जब तक सारे ही प्रोविंसेस मिलके बलूचिस्तान की अकेले की कैपेसिटी नहीं है ये करने की, बड़ा प्रोविंस है, कम रिसोर्सेज हैं, बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ा रकबा है, तो मेरा ख्याल है जब तक फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फिर इंटरनेशनल इदारे भी आपकी हेल्प को आते हैं, तो ये जब तक नहीं होगा, ये इस साल है, अगले साल फिर ये मामलात ऐसे होंगे, तो हमें जो है ना वॉर फुटिंग पे क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है, जहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है उस तरफ लेके जाना है। पानी का हम इतना बड़ा मसला जो हर वक्त कर रहे हैं, अगर इस दफ़ा ये जो मीठा पानी ज़ाया हो रहा है उसको किसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता प्लानिंग के थ्रू, तो मेरा ख्याल था कि हमारी बिजली की ज़रूरत, हमारी एग्रीकल्चर की ज़रूरत और बहुत सारे मसाइल हो सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा फरा साहब, आपकी तरफ आऊँगी, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और हम अक्सर आपसे बात करते हैं बलूचिस्तान के हवाले से, हम आपसे जानते रहते हैं कि वहाँ पर क्या सिचुएशन है। इस वक्त मैं चाहती हूँ कि ज़रा आप थोड़ा सा पहले हमें ये ब्रीफ कर दीजिएगा कि कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, क्या सिनेरियो है बलूचिस्तान में? थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि जो करंट सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा वर्स है, और लोगों के घर जो हैं वो पानी में रह चुके हैं, लाइफ तबाह हो गई है, हमारे जो ब्रिजेस हैं वो भी डैमेज हुए हैं, इसके साथ साथ हमारे जो कई फसलें हैं वो भी तबाह हुई हैं। जिस तरह अभी क्लाइमेट चेंज की आप लोग बात कर रहे थे, देखिए क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा मसला पूरी दुनिया में है, ये बहुत बड़ा इशू है कि आगे जाके पानियों पर लड़ाइयाँ बहुत है। अब बलूचिस्तान में सिर्फ से क्लाइमेट चेंज पर पॉलिसी की ही नहीं, जो हमारी गवर्नमेंट ने काम शुरू किया है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, देखिए 7% ज़्यादा बारिशें हमने रिसीव की हैं इस साल, और बलूचिस्तान में तो ऐसा मतलब इस तरह की सिचुएशन पहले कभी नहीं, जितने डैमेजेस इस साल हुए। तो अब जो सिचुएशन वहाँ पे क्रिटिकल है, लोगों को पता है 34 डिस्ट्रिक्ट जो है इमरजेंसी नाफिज की गई, इसके साथ साथ नसबेला, कोहलू, किला अब्दुल्ला, मूसा खेल, सुरपत खेल, नसबेला के सारे ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुए। अभी रेस्क्यू का जो हमारा ऑपरेशन है वो ऑलमोस्ट कम हो चुका है। अब रिलीफ का जो प्रोसेस है वो जारी है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, अभी रिहेबिलिटेशन हम शुरू करेंगे। लाजमी बात है, अभी भी लोग जो हैं बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर पहुंचने में देर जरूर हो रही है, लेकिन पहुंचेंगे हर जगह। इसके साथ साथ टेंट विलेजेस कायम किए गए हैं, मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, कुक फूड जो लोगों को है वो काम किया जा रहा है। तमाम स्टेक होल्डर्स ऑन 24/7 मौजूद है। इसके साथ साथ अब रिहेबिलिटेशन का जो प्रोसेस है, सबसे ज्यादा फोकस का उस पर है, क्योंकि हमने बलूचिस्तान को ऐसा नहीं छोड़ना, क्योंकि पहले ही बलूचिस्तान बहुत से मसाइल फेस कर रहा है ड्यू टू अंडर डेवलप होने की वजह से। तो अब हम रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू करना है, जिसमें हम प्रोमिनेंट एनजीओ, इंटरनेशनल एनजीओ और जितने भी हमारे यूएन के अदारे हैं और वो कंट्री जो इस किस्म के डिजास्टर में मुख्तलिफ काम करती है, हम उनको इन्वॉल्व करें। और कल ही मैं आपको बताऊं कि मैंने एक ब्रीफिंग रखी हुई है फ्लड के हवाले से, और जिसमें हमारे तमाम रिप्रेजेंटेटिव जो है INGOs हैं, प्रोमिनेंट एनजीओ ऑफ पाकिस्तान, इंटरनेशनल एनजीओ हैं, यूएन रिप्रेजेंटेटिव हैं, और वो कंट्रीज में आ रहे हैं जो पहले से ही बहुत से मुल्कों में काम करती है ड्यू टू दिस डिजास्टर। तो अब ये है कि हमने ये देखना है कि हमने उनको किस तरीके से इंगेज करना है, और हमने अपने लोगों के डैमेज किस तरीके से पूरे करने हैं, जो कि हम इंशाल्लाह जरूर करेंगे। हम अपनी आवाम को कभी भी तनहा नहीं छोड़ सकते। मैं हर प्रोग्राम ठीक है फरा साहिबा, आपकी बात दुरुस्त है, आवाम को तो कभी भी तनहा नहीं छोड़ सकते। इस हवाले से हम मज़ीद बात भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। फरा अजीम शाह साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो बता रही थी जो सूरत हाल है वहाँ पर बलूचिस्तान में, उसके हवाले से उन्होंने हमें आगाह किया कि तमाम जो इदारे हैं वो बड़ी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर तबाह हो चुका है, तकरीबन 90% पहले भी बताया जा रहा था, लेकिन अभी मज़ीद चूँकि ये सिलसिला जारी है तो वहाँ पर हालात हमें कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहे हैं। फरा साहिबा इस हवाले से बात कर रही थी। सिंध के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सिंध में तो 22 इलाके साफ़ी साहब बताया जा रहा है कि वो आफत ज़्यादा करार दिए गए हैं। ये हैदराबाद, टंडो, आदम और ये सारा जो इलाका है और कुछ दही इलाके जो हैं वो ज़्यादातर वहाँ पर तबाही हमें नज़र आ रही है। तो उस हवाले से मुझे थोड़ा सा बताइएगा, जो एफ़र्ट्स वहाँ पर की जा रही हैं, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, तो उसको कैसे देख रहे हैं आप? जी ना, ये 22 अजला जिसका आप जिक्र कर रही है बुरी तरह मुतासिर हुए। सिंध के वो अजला है जहाँ पे ये
زرعی اجناس کے لیے ایک بہت ہی کروشل اضلاع سمجھے جاتے ہیں. سندھ کی جو زراعت ہے اس کے لیے بھی بہت اہم اضلاع ہیں یہ. اس میں بہت بڑے پیمانے پہ تباہی ہوئی اور بہت سڈن کلائمیٹی وہاں پہ آئی ہے. تو نہ صرف جانی نقصان ہوا ہے بلکہ مالی نقصان کا بھی ابھی تخمینہ جو ہے سندھ گورنمنٹ اس پہ کام کر رہی ہے, اور جو ریسکیو اینڈ ریلیف کی جو باقی ادارے ہیں پی ڈی ایم ہے, این ڈی ایم ہے, وہ بھی اسسمنٹ میں اس وقت مصروف ہے. ابھی تو ہمیں ایگزیکٹلی اندازہ نہیں ہے کہ کتنے ایکڑ جو زرعی زمینیں تباہ ہوئی ہے, کتنے مکانات گرے ہیں. اموات کی بھی بدقسمتی سے ہمیں صحیح اندازہ اس وقت نہیں ہے, لیکن ایک بات تو یہ بالکل واضح ہے کہ باقی صوبوں کی طرح سندھ میں بھی اس دفعہ سیلاب نے بڑے پیمانے پہ تباہی مچائی ہے. سندھ گورنمنٹ کا کہنا یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل محدود ہے, اور جتنی بھی وسائل ان کے ساتھ اس وقت دستیاب وسائل تھے ان کا یہ عزم ہے کہ دیکھیے آفت زدہ کسی علاقے کو قرار دینا یہ کوئی کاغذی کارروائی نہیں ہوتی. اس میں پھر اس وقت وہاں کی حکومتوں کو, صوبائی حکومتوں کو, مقامی حکومتوں کو اور فیڈرل گورنمنٹ کو بہت سارے مراحت دینے پڑتے ہیں. تو ایک تو سب سے پہلا سٹیپ جو آفت زدہ علاقوں کے لیے ہوتا ہے وہ اس علاقے کو سرکاری سطح پہ آفت زدہ قرار دینا ہوتا ہے. وہ تو سندھ گورنمنٹ نے ایک سٹیپ اٹھا لیا. جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ وزیر اعظم پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ صاحب کے بیچ میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی کے لیے اور ریسکیو کے لیے ان کے بیچ میں مسلسل بات چیت ہو رہی ہے. اور یہ جو فوج کا ادارہ اور جو وفاقی حکومت ہے یہ مل کے ریلیف اینڈ ریسکیو ایکٹیویٹیوں میں اس وقت مصروف ہے. فوجی ہیلی کاپٹر جو ہے آفر کی گئی ہیں, جو فوجی جو افرادی قوت ہے وہ صوبائی حکومت اور وفاقی حکومتوں کی مدد کے لیے دستیاب ہے. اور اس سے بڑھ کے ایک دوسری بات, ہم اگر اس سٹیج پہ یہ بات نہ کرے اس پلیٹ فارم پہ, کہ فوج نے اس دفعہ اس آفت کے بعد جو ہے جانی قربانی بھی دی ہے, اور بہت بڑی قربانی دی ہے. لسبیلا, سانحہ لسبیلا کو آپ دیکھ لیجئے گا, ابھی باغ میں جو حادثہ ہوا ہے اس میں بھی فوجی جوانوں کی شہادتیں ہوئی ہے. تو عملاً وہ نہ صرف افرادی قوت کی صورت میں قوم کے ساتھ اس وقت جو ہے فوج کا ادارہ ہمیں کڑا نظر آتا ہے, بلکہ جانی قربانیاں بھی اس دفعہ فوج نے اس آفت کے دوران دیے ہیں. تو یہ فوج کی لازوال قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. لیکن بات وہیں پہ آ کے رک جاتی ہے کہ جب تک مقامی اور سیاسی حکومتیں مل کے اس آفت کا مقابلہ کرنے کے لیے یکجان نہیں ہوں گے تو آفت بہت بڑی ہے, لوگوں کے مسائل حل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا, میں چاہوں گی پروڈیوسر صاحب اگر آپ ذرا تھوڑا سندھ سے بھی کسی کو لے لیں تاکہ ہم وہاں کے بھی حالات ذرا جان لیتے ہیں. ہمایوں صاحب, ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ بلوچستان اور سندھ میں جو زمینی رابطے کٹ گئے ہیں ان علاقوں سے جن کو آفت زدہ قرار دیا گیا ہے, جہاں پر حالات بہت زیادہ خراب ہیں, تو اس میں بہت مشکلات بھی پیش آ رہی ہیں کہ لوگوں کو کس طرح سے ریسکیو کیا جائے, کس طرح سے ریلیف ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ لوگوں کو وہاں تک پہنچائی جائیں, کو کیسے وہاں پر میڈیکل کیمپس لگانے ہیں, راشن پہنچانا ہے, اس کے لیے ہیلی کاپٹرز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے. اگر پورے پاکستان کی بھی بات کر لیں, ہمارے پاس بھی اتنے ریسورسز نہیں ہیں. ایک صوبے کی بات تو علیحدہ, ہم بلوچستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ بہت بڑا صوبہ ہے لیکن ریسورسز نہیں ہے, لیکن پاکستان میں خود جو حالات ہیں اس میں بھی ہمارے لیے بڑی مشکل ہے. جی بالکل, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے بڑے مشکل حالات سے گزر رہا تھا. جب ہم 4 یا 5 مہینے پہلے جب ہم نے اس کے اوپر گفتگو شروع کی, اور اس وقت جو ہے کلائمیٹ چینج کے حوالے سے, ابھی پھر میں دوبارہ اس چیز کو جو ہے نا ری ایٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ پہلے ہمیں گرمی کی ایک بہت بڑی ویو آئی مارچ اپریل کے اندر, پھر ہماری فصلوں کو اس سے نقصان ہوا, پھر بیچ میں جو ہے بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوگا. پہلے پری مونسون تھا, اب یہ ایکسٹینڈڈ مونسون ہے, اور اس میں کچھ جگہوں پہ تو جو ہے ہسٹری کی سب سے زیادہ بارشیں ہوئی, اور جتنے ڈیوریشن بھی ہوئی وہ جو نارملی 2 ہفتے یا 1 مہینے کے اندر بارش ہوتی تھی, 1 دن یا 2 دن کے اندر وہ بارشیں ہوئی. کئی سسٹم آئے اور کئی کلاؤڈ برسٹ ہوئے, وہ جس سے بہت یہ بیسیکلی ایگزیکٹلی ریزن جو آپ کلاؤڈ برسٹ کا بھی کہہ رہے ہیں, گلیشیئر برسٹ کا کہہ رہے ہیں, ایکسپیکٹڈ نہیں تھا
رسپونڈ کیا ہونا چاہیے ان ساری چیزوں کو جو آپ بتا رہے ہیں اور ہمیشہ آپ ذکر کرتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج ہے، یہ ساری اس کی وہ وجوہات ہیں، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کس طرح سے رسپانس دینا چاہیے، کیا حکمت عملی جو ہے طے کرنی چاہیے تاکہ آگے آنے والے سالوں میں بھی ظاہر ہے یہ سلسلہ رکنے والا تو نہیں ہے؟ دیکھیں کلائمیٹ چینج کو جو گلوبل ساؤتھ ہے پرٹیکولرلی پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان، ساؤتھ ایشیا کے باقی ممالک جو ہیں، افریقہ لے لیں، ہمارے ہاں اور بہت سارے مسائل ہیں جس کی طرف ہم نے دیکھنا ہے. ہماری آبادی بہت زیادہ ہے، ہمارے جو ہے خوراک کی ضروریات کا ایشو تھا، پھر اکانومیز ہماری بہت سفر کر رہی تھیں. ان کے اوپر جو ہے جو کلائمیٹ چینج ہے اس کو پرائیورٹی میں ویسے بھی گلوبل ساؤتھ میں کم رکھا گیا. پچھلے پروگرام میں جو صافی صاحب نے ذکر کیا جو COP27 جو اب ہونے والی ہے، 26 میں کچھ وعدے کیے گئے ہمارے، تو ان کو بھی ہم پورا نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان اس وقت 220 ملین کی آبادی کو دیکھے یا اور معاملات کو. لیکن اب کرنا کیا ہے، جو ہم ذکر کر رہے تھے پچھلے کئی پروگراموں میں جب ہم بلوچستان اور سندھ کی بارشوں کے اوپر اور پاکستان میں، تو ایشو یہ تھا کہ اس کو وار فوٹنگ پہ لینا ہے. اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ جس طرح ہمارے اور کرائسز ہیں یا ہمیں اور جو معاملات ہیں ہمارے ویسٹرن بارڈر کے اوپر ہیں، ایسٹرن بارڈر کے اوپر ہیں، آبادی، ان سب کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے پہلا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ اب اگلے 5 یا 10 سالوں میں آبادی کو کنٹرول کرتے ہوئے، ریسورسز کو جنریٹ کرتے ہوئے ان چیزوں کو کیسے ہم نے دیکھنا ہے. تو یہ میرا خیال ہے وار فوٹنگ از دی اونلی سولوشن. اگر ہم نے کلائمیٹ چینج کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ پھر اگلے سال پھر ایسے ہی ہوگا اور ہمارے پاس ریسورسز نہیں سچویشن ہوگی اور کتنا نقصان ہوگا. بہرحال اس کو فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج کی اس وقت جو ساری صورتحال ہے پوری دنیا اس کو فیس کر رہی ہے اور ہمارے جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں ہمارے لیے مسائل زیادہ بڑھ جاتے ہیں چونکہ اور بھی بہت سارے مسائل ہوتے ہیں. بہرحال اس حوالے سے ناظرین ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، لیکن اس میں اس وقت ملکی سیاسی کیا ہلچل ہے ذرا تھوڑا سا اس کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں. سیاسی درجہ حرارت جو ہے وہ بہت ہائی ہے اور دن بدن ہائی ہوتا جا رہا ہے. ابھی کی جو خبر ہے کچھ دیر پہلے کی، وہ عمران خان صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں پاکستان کے اور PTI کے چیئرمین ہیں، ان کے حوالے سے ہے کہ ان پہ پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ 3 دن کی ان کو حفاظتی ضمانت دی تھی اور 25 اگست کو انہوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہونا تھا، اس کا حکم دیا گیا تھا. لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے جو ہے وہ ایک سوموٹو لیا گیا ہے جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کے خلاف عمران خان صاحب نے جو بیان دیا تھا پچھلے دنوں، وہ تقریر انہوں نے جو کی ہے، اس اسپیچ میں بہت سارے لوگوں کو آفیشیل جو ہائی آفیشلز ہیں ان کو بائی نیم انہوں نے پکارا اور انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف ہم مقدمے بنائیں گے، کارروائی کریں گے، اور جس قسم کی چیزیں تھیں اس پر ظاہر ہے کہ کارروائی بنتی تھی. آج مدینہ کو آگے پروموٹ کرنے میں وہ اپنے جب عمل میں آتے ہیں تو کمپلیٹلی اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے جو اس وقت کی ریاست مدینہ میں اپوزیشن تھی اور کفار تھے ان کی جو زبان اور لب و لہجہ تھا اس کو جو ہے ریپلیکیٹ کرتے ہیں. تو یہ بڑا ایک وہ ہے. دوسرا جو عدالت کا فیصلہ ہے، میرا خیال ہے عدالت نے کافی حد تک ریلیف دینے کی کوشش کی، انہیں ریسٹرینڈ رہے. لیکن جب آپ عدالتی جو ہے آرگنائزیشن ہے اس کو بھی آپ کرنا شروع کر دیں کہ ہم نے نہیں ماننا. ابھی انہوں نے آپ کو بڑا اچھا کہا کہ آپ کے پاس پہلے بھی موقع تھا، آپ کے پاس اب بھی موقع تھا کہ آپ ایڈیشنل سیشن جج صاحبہ کے اوپر جو ہے آپ ان کے فیصلے کے اوپر ہائر کورٹس میں جاتے. IG صاحب، DIG صاحب جنہوں نے فیصلے کیے ان کو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، انہوں نے غلط کیا، ہمارے پاس یہ ثبوت ہے، عدالت کے پاس جائیں. بجائے اس کے کہ آپ ان کو للکار کے کہہ رہے ہیں اور باقیوں کو کہہ رہے ہیں ان کی بات نہ مارو، ان کو ڈرا رہے ہیں. بیسیکلی تو یہ ہے کار سرکار میں مداخلت کے مترادف ہوتا ہے کہ آپ ان کو کام کرنے سے روک رہے ہیں اور لوگوں کو ابھار رہے ہیں کہ ان کو جو ہے روکا جائے. تو یہ ایک وہ ایسا عمل ہے جو کہ ایسا لیڈر جو سمجھتا ہے کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہو رہا ہے، وہ کیوس کریٹ کر رہا ہے، اور یہ نہ صرف ان کے لیے نقصان دہ، پورے ملک کے لیے نقصان دہ. اور ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آئیں مل کے بیٹھیں. اس وقت اکانومی بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کو سالو کرتے ہیں اور ان معاملات کو بھی سالو کیا جا سکتا ہے جہاں پہ آپ کی گریوینسز ہیں. چارٹر آف اکانومی، چارٹر آف ڈیموکریسی، لیکن جو ہے وہ پھر بات شروع کریں گے تو اوے پہ آ جائیں گے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اپنے اس فیصلے میں کل کیا پروسیڈنگ کرتی ہے، یہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے کس وجہ سے کیا تھا. تو یہ ایک لیگل پروسیڈنگ ہے جس کو دیکھا جائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ ریلیف ان کو ملنا چاہیے ان حرکات کی بنا پہ. اور جو پہلے ان کا ہے وہ تو اسد عمر صاحب آج بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے، انہوں نے کہا وہ تو پہلی
اس میں جب اس کی سماعت ہوگی تو وہ اڑ جائے گا، کیونکہ وہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا صافی صاحب، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اتنا جارحانہ طرز عمل ہمیں پاکستان تحریک انصاف کا نظر آ رہا ہے، جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، تو شاید یہ بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، یہ ڈیسپریشن کا شکار ہو چکے ہیں، اس وجہ سے اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں نا کہ جب آپ کے پاس دلیل ختم ہو تو آپ کی آواز بھی اونچی ہوتی ہے اور آپ جنگ پہ آمادہ ہوتے ہیں، لڑائی کے موڈ میں آتے ہیں۔ تو بظاہر جو خان صاحب، دیکھیے وہی الیکشن کمیشن، وہی الیکشن کمشنر جس کو باقاعدہ نام لے لے کے عمران خان صاحب ان کے خلاف کیا کچھ نہیں کہتے رہے ہیں حالیہ دنوں میں، اسی الیکشن کمیشن نے کل کراچی میں ایک الیکشن کنڈکٹ کیا اور پی ٹی آئی کا امیدوار جیت گئے، ٹھیک ہے۔ اس پہ تو خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ یہ الیکشن کمشنر جو ہے یہ باعث ہے، اور جس طرح اگر خدا نہ خواستہ یہ اگر ایسا ہوتا کہ یہاں پہ پی ٹی آئی اگر ہار جاتی تو پھر آپ دیکھتے کہ الیکشن کمیشن کا وہ کس انداز سے اور ان کا تخاطب پھر کس طریقے سے وہ کرتے الیکشن کمشنر صاحب کو۔ لیکن جب جو آپ کی بات کہ کیا پی ٹی آئی کو لگ ایسا رہا ہے کہ بند گلی میں جا کے پھنس گئی ہے، تو یہ تو بہتر جواب تو پی ٹی آئی کے قائدین ہی دے سکتے، لیکن ہم ان کے خلاف جو اس وقت آئینی اور تکنیکی گراؤنڈ ہے اس پہ اگر ہم بات کریں تو واقعی پی ٹی آئی کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو چکی ہے۔ اس میں سب سے پہلے فارن فنڈنگ کیس میں عدالت کے سامنے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی غلط بیانیوں کی ایک پوری لمبی داستان، اس پہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ۔ اس کے بعد توشہ خانہ ریفرنس جو نیشنل اسمبلی کی طرف سے دائر ہے، اور وہ توشہ خانہ ریفرنس میں بھی تقریباً جو ہے عمران خان صاحب کی غلط بیانی اس ریفرنس کے مندرجات کے مطابق غلط بیانیاں سرزد ہوئی ہے، غلط کام اس میں بھی ہوئے۔ یہ دوسرا۔ اب تیسرا جو معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا، انسدادی دہشت گردی 780A کا مقدمہ درج ہونا چھوٹی بات نہیں ہے وہ۔ اب اس سے پہلے شہباز گل صاحب کا جو بغاوت کیس ہے، اور اس میں جو تانے بانے جو اس وقت ابتدائی تفتیش کے سامنے جو خبریں باہر نکلی ہے، اب تو یہ وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ تفتیش میں تفتیشی اداروں نے کیا فائنڈنگ کی ہے، لیکن اس پہ پی ٹی آئی کا اتنا زیادہ حساس ہونا اس بات کی غمازی ہے کہ شہباز گل نے اگر بغاوت کرنے کی کوئی کوشش کی تھی تو اس میں وہ اکیلے نہیں تھے۔ تو یہ 3-4 بڑی وجوہات ہے کہ عمران خان صاحب پریشان ہیں۔ وہ ان کو اپنی مقبولیت کا بھی زوم ہے، وہ اس مقبولیت کے اس جوش و جذبے کے نیچے بھی مغلوب ہو چکے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے عمران خان صاحب کا کہ اگر ابھی انہوں نے دوبارہ جلد حکومت حاصل نہیں کی کسی بھی طریقے سے، تو آنے والے وقت میں شاید پھر ان پہ اقتدار کے دروازے بند ہو جائے۔ یہی ان کی بنیادی ڈسپریشن ہے۔ یہی ٹائم ان کو لگ رہا ہے کہ اسی ونڈو میں جو ہے وہ کچھ کر سکتے ہیں، اس کے بعد جی بالکل، اور وہ عوامی دباؤ کو بروئے لا کے، اور اگرچہ عوامی دباؤ کو بروئے لانا ہر سیاسی لیڈر کا حق ہے، لیکن اس کا ناجائز استعمال اور ایسے انداز سے اپنی مقبولیت کا استعمال کرنا جس سے ریاست کی بنیادیں کمزور ہو جائے، جس میں ریاست ادارے ایک دوسرے کے سامنے آ جائے، وہ نامناسب بات ہوگی۔ اور اگر واقعی عوام کی یہی خواہش ہے کہ خان صاحب ان کے مقبول اور محبوب لیڈر ہے، تو وہ خان صاحب کا حق ہے، کسی وقت وہ اقتدار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اداروں کو آپس میں لڑانا اور جو ہماری ریاست کی بنیادیں ہیں، اگر کوئی بھی اس کو کوکلا کرنے کی کوشش کرے گا تو وہ قومی مجرم ہوگا، ان پہ جو ہے وہ قوم کو جواب دہ ہوگا۔ تو ایسے میں عمران خان صاحب اگر واقعی ایک بڑے لیڈر ہونے کا جو ان کا دعویٰ ہے، تو اس کو ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عمران خان صاحب اپنے طرز سیاست پہ نظر ثانی کرے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب، اداروں کو جس طرح سے چیلنج کیا جا رہا ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ ہم شاید ادارے جو ہیں ان پر دباؤ بڑھا سکتے ہیں، ہمارے دباؤ میں وہ آ جائیں گے،
गिरफ्तार करके देख लें, लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। कल भी बनी गाला में हमने देखा वो 3-4 ट्वीट्स आई पीटीआई के लोगों की जानिब से, उनके लीडर्स की जानिब से, और वहाँ पर उन्होंने लोगों को इकट्ठा कर लिया कि शायद इमरान खान साहब को अरेस्ट करने वाले हैं। क्या ये कोई बहुत बड़ी बात है? बड़े बड़े लीडर्स हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, और जहाँ पे आपका केस साबित हो जाए तो इसमें क्या क्या ऐसी कबाहत है? क्या आप इदारों से अपने आप को बालातर समझ रहे हैं? इलेक्शन कमीशन, FIA आपके पीछे है, तोशाखाना केस है, फॉरेन फंडिंग केस है, लेकिन आप ये कहते हैं कि हम तमाम तहकीकात को मुस्तरद करते हैं। बेसिकली अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। वो ये जो मैडनेस क्रिएट कर रहे हैं या जो एनार्की फैलाने की जो कोशिश हो रही है, उसका रीज़न यही है। अभी इन्होंने कहा कि उनका वो प्रोहिबिटेड फंडिंग केस जो था, वो जब उसका उनको लगा कि वो फैसला करीब आने लगा है, तो उसका एक पूरी एक कैंपेन चली कि इलेक्शन कमिश्नर ऐसा है, ये वही है जिसको उन्होंने खुद सेलेक्ट किया था। फिर जब उनके ऊपर फैसला आ गया तो उन्होंने सोशल मीडिया और मीडिया के ज़रिए एक कैंपेन चलाई, तो उन्होंने मुख्तलिफ इदारों पे, फिर उनके जो चीफ़ ऑफ स्टाफ हैं उनका बयान तो सबके सामने है। फिर जब उनको ज़्यादा लगा कि अब ये जो मीडिया है ये ज़्यादा ख़राबी कर रहा है, तो वो मीडिया को उन्होंने डिवाइड करके कुछ के सपोर्ट और कुछ के अगेंस्ट करके ये किया। ये पूरा एक स्ट्रेटजी के थ्रू हो रहा है, और अब उनको यही लग रहा है कि शायद जो बाकी बचे कुछ इदारे रह गए हैं उनके अंदर भी जो है कोई फूट डाली जाए और उनको तंग करके पब्लिकली जो है प्रेशराइज किया जाए, जिसमें पुलिस और अदलिया हमारी, तो फिर पीछे तो बचता ही कुछ नहीं है इस मुल्क में अगर आप इस किस्म की अनार्की फैला दें और इनकार कर दें। अच्छा, फिर उन्होंने सूबों को आमने सामने लाने की कोशिश की, पंजाब पुलिस और फेडरल पुलिस को वो एक लड़ाने की कोशिश की गई। अदालत का फैसला है, कोर्ट का फैसला, आपने कहा हम नहीं देंगे, जो है जो उनको भेजा गया रोपकार के थ्रू के शहबाज गिल साहब को लेके हैं। तो इन सारी चीज़ों से जो लगा यही है कि वो ये जानबूझ के एक सोचे समझे उस प्लान के तहत कर रहे हैं कि मेरी पॉपुलैरिटी जो है अगर मैं इन हरबों के ऊपर नहीं रहूँगा तो कम हो जाएगी। अब देखें कि अगर आप 3 साल और 7 महीने रहे गवर्नमेंट के अंदर, आप आके उसके ऊपर बताएं कि मैंने ये चीज़ बहुत अच्छी की, मैंने ये चीज़ ऐसी बना दी, मैंने ये बना दी, उसके फ़ौरन बाद आके भी उन्होंने वो हुकूमत में रहे तो तब भी उन्होंने यही कहा कि अपोजिशन ये करती थी, अपोजिशन, अब वो अपोजिशन में है तो वही चीज़ वही बात कर रहे हैं, उसमें कोई अपनी परफॉर्मेंस है उसके ऊपर गुफ्तगू नहीं हो रही। फिर जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही हैं आपके जो फॉरेन रिलेशंस हैं मुल्कों के साथ, उसको ख़राब करने की, पता नहीं वो क्या रहे हैं कि किस तरफ मुल्क को लेके जाया जाए कि जिसमें मुझे जो है ना वो प्लेट में रख के वापस दे दिया जाए। आप अगर एक जमहूरी लीडर हैं और जमहूरियत को आपने अपना वो बनाया हुआ जिसके ऊपर बात करें, आप इलेक्शन की तरफ जो है फोकस करें, अपना काम उसके ऊपर करें। वो इलेक्शन में फौरी चाहते हैं ना कि फौरी अब हर चीज़ अब आपकी मर्जी से नहीं हो सकती, मतलब सब कुछ जो है वो आपने जिस तरह से आप गए वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस था। अब दोबारा अगर आपने आना है तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू आएं, करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई हल नहीं। साफ़ी साहब, जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन हमारे इदारे कर रहे हैं उनको मुस्तरद कर देना क्या ये मायने रखता है? उनके मुस्तरद करने या ना करने से जो इस वक्त चीज़ें सामने आ रही हैं वो बदल तो नहीं जाएंगी ना उसको? और दूसरा, जो गवर्नमेंट इस वक्त बड़ा एक मसलहत पसंदी के साथ चल रही है, बड़ा सोच समझ के कोशिश की जा रही है कि कदम उठाया जाए, इसको कमज़ोरी समझा जा रहा है, तो क्या ये हिकमत अमली ठीक है गवर्नमेंट की? देखिए, गवर्नमेंट की हिकमत अमली पे तो बात कर लेंगे, पहले जो आपके सवाल का पहला हिस्सा है उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ ही मुद्दत पहले यहाँ इस्लामाबाद में एक वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ साहब, वो अपने मातहत एहलकारों के सामने बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठ कर भी पेश होते रहे। फिर एक दूसरे वज़ीर-ए-आज़म थे यूसुफ रज़ा गिलानी, वो भी इसी किस्म के एहलकारों के सामने, छोटे एहलकार जो उनके मातहत थे उस वक्त, इन्वेस्टिगेशन और मुख्तलिफ कानूनी और आईनी मामलात में उनके सामने अपने आप को जवाबदेह समझते रहे और उनके सामने पेश होते रहे। अब ये एक साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है, अगर वो एक पॉपुलर लीडर है, वो अपनी जगह पे एक होंगे, उसमें हम उस पर कोई कलाम नहीं है और हम उसको डिनाई भी नहीं कर रहे हैं, उनकी एक सपोर्ट मौजूद है पाकिस्तान की सोसाइटी में। लेकिन FIA ने बुलाया, खान साहब ने कहा मैंने नहीं आना, उल्टा FIA को नोटिस दे रहे कि आपने बुलाया क्यों। ठीक है जी, अब अपने आप को इदारों से बालातर समझना, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब हो,
چاہے وہ زرداری صاحب ہو یا عارف علوی صاحب ہو، جو بھی ہو، اگر وہ پاکستان کے ریاستی اداروں کا اور قانون کا احترام نہیں کریں گے، ان کی اپنے قد کاٹ میں کمی ہوگی، اضافہ نہیں وہ ہوگا۔ ریاست ٹھیک ہے صافی مدینہ ہے جس میں صاحب، اگر امیر آپ لوگ مجھے المومنین جو ہے وہ اجازت چلے دیں جاتے میں تھے واپس قاضی کے آتی ہوں آپ سامنے۔ کی طرف۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ذرا تھوڑا سا ہم ایک لیگل پوائنٹ آف ویو بھی ان سے لے لیتے ہیں، JUI سے ان کا تعلق ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کا کرنے کے لیے۔ میں چاہوں گی ذرا تھوڑا سا آپ ہمیں لیگلی بتا دیجیے گا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا ہے، جوڈیشل مجسٹریٹ زیبا چودھری کے خلاف انہوں نے جو بیان دیا ہے، اس کے حوالے سے مجھے بتا دیجیے گا کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ آج اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے، دیگر بھی جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما وہ کہتے ہیں کہ ان پر تو یہ دہشت گردی کا مقدمہ بھی نہیں بنتا، یہ جب عدالت میں جائے گا تو کیس فارغ ہو جائے گا۔ دیکھیے یہ اس طرح کے لوگ مل کے اس کو عمران خان کو مروا رہے ہیں، یہ توہین عدالت کا کلیئر کٹ کیس ہے، اور اس کے لیے بینچ کی تشکیل بھی ہو گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ 3 ججز بیٹھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور سیکشن 4 ہے شاید کنٹمپٹ آف کورٹ ایکٹ یا آرڈیننس کی، تو اس میں جو ہے وہ کیونکہ جن محترمہ کا نام انہوں نے لیا تھا اور بازو چڑھا کے وہ خود تو کنٹمپٹ آف کورٹ کی کارروائی نہیں کر سکتی، تو ہائی کورٹ جس کی جورسڈکشن میں وہ جج صاحبہ کام کرتی ہیں ان کے پاس کا اختیار ہے، تو اس کی کانسیکوینسز کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ کم از کم اگر مجھے یاد ہے تو یہ دوسری تیسری کنٹمپٹ ان کی ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے معافی مانگ کے الیکشن کمیشن میں تھے، وہ مجھے یاد ہے پہلے اسی طرح سے حرکتیں کی تھیں اور اس کے بعد جو ہے پھر معافی مانگی تھی۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں، مگر بہرحال یہ کنٹمپٹ ہے، اور ایک شخص جو بار بار کنٹمپٹ کرتا ہو، ہیبیچول ہو، اور اس کی اس طرح کی پبلک جلسوں میں اس طرح سے عدالتوں کو وہ للکارتا ہو، تو اس کے بارے میں عدالتوں کو فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے اس کا کیا جو ہے نا اس کی کنٹمپٹ آف کورٹ کے حوالے سے کیا اس کے خلاف پروسیڈنگ ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو سر یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بھی کانسیکوینسز جو ہیں اس کے ہو سکتے ہیں، مجھے ذرا تھوڑا سا سیاسی طور پر بھی بتا دیجیے گا، پولیٹیکلی تو جی سزا کا میں بتا رہا ہوں، میں تو لیگلی بتا رہا ہوں کہ لیگل کانسیکوینسز اس کے پنشمنٹ ہو سکتی ہے، اور پنشمنٹ کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک سرٹن پیریڈ کی نہایت اس کے ساتھ خود بخود اٹیچ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا پولیٹیکلی بھی سر مجھے تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو اس وقت طرز عمل ہمیں نظر آ رہا ہے، جو رویہ نظر آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، وہ مختلف اداروں کو بھی اسی طرح سے تھریٹ کر رہے ہیں، ان کو بھی پریشرائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا یہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ایک تو پریشر اداروں پر بڑھے گا، اور دوسرا عوام کی شاید ہمیں اس سے زیادہ سپورٹ ملے گی، اس قسم کے باغیانہ قسم کے جو خیالات وہ اس وقت پیش کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو کل بھی آپ جانتے ہیں کہ جس طرح سے وہ خبر چلی کہ شاید ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، انہوں نے فوری طور پر لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری کوئی اتنا بڑا معاملہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا؟ بڑے بڑے پاکستان میں لیڈرز ہیں جو گرفتاری انہوں نے دی ہے، جیل بھی بھگتی ہے انہوں نے۔ دیکھیے وہ مسٹیکن ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ وہ ابھی بھی جو نا 18 سال کے لڑکے، اور وہ اسی طرح کے لڑکے جو نا انہوں نے اپنے گرد جو ذہنی طور پہ یا لڑکے ہیں یا جسمانی طور پہ لڑکے یا لڑکیاں بچیاں بھی، تو وہ ان کو جو نا جو اب تک میچور نہیں ہے، مینٹلی بات کر رہا ہوں، وہ ان کے گرد جمع ہوئے ہیں، اور کبھی بھی کسی آپ نے پولیٹیشین کو اس طرح سے کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا۔ مقدمہ درست ہے یا مقدمہ غلط ہے، جی اس جورسڈکشن کو، جو جورسڈکشن قانون نے کسی کو بھی دی ہے اس کو سبمٹ کرتے ہیں، اور اس کے پاس پیش ہو کے پھر کہتے ہیں کہ آپ کا اختیار ہے یا نہیں ہے، یہ مقدمہ درست ہے یا غلط ہے، وہ اس کے بعد کی بات ہوتی ہے، مگر اس جورسڈکشن کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ جورسڈکشن کو سبمٹ نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے، وہ ایک الگ سے مقدمہ بن جاتا ہے، وہ توہین عدالت کا، جس طرح سے اس وقت بھی ایک الیکشن کمیشن میں میرا خیال ہے توہین عدالت کا بھی شاید معاملہ زیر سماعت ہے ایک نیا، اور یہ انہوں نے اور پنڈورا باکس اپنے اوپر کھول لیا، اور مین وائل دیکھتے ہیں کہ کتنے پنڈورا باکسز اپنے لیے خود انوائٹ کر رہے ہیں، ہی از آسکنگ فار اٹ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی، ذرا اپنی بات بھی مکمل کر لیں، اور جیسے سینیٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ پنڈورا باکس جو انہوں نے کھول لیا ہے، روز نئی نئی چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ بالکل، پاکستان میں تو روز نئی نئی چیزیں ہوتی رہتی ہے۔ جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت سیاسی جماعتوں کے درمیان مکالمے کی اشد ضرورت ہے، بات چیت، مذاکرات اور ایک دوسرے کو برداشت کا رویہ اختیار کیے بغیر ان مسائل سے ہم نہیں نکل سکتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے
اسٹیٹ آف پاکستان اور سوسائٹی کے بیچ میں بھی جو ہمارا چارٹرڈ ہے ایک اس کی رینیول بھی ہونی ہے، رینیول ٹوارڈ نیشنل آؤٹ لک. جب تک ہمارے یہ چارٹرڈ جو ہے جو ہمارا جو ایک اپروچ ہے ریاست کے احترام کے حوالے سے اور ریاست کا ایک شفقت کا جو ایک رشتہ ہے سوسائٹی کے ساتھ، جب تک ہم اس باریکی کو نہیں سمجھیں گے تو پھر اسی قسم کے متشددانہ رویے جو ہے وہ زیادہ فروغ پائیں گے، اور ہم جس شدت سے ڈر رہے ہیں اور جس طریقے سے ہماری سیاست میں تلخی ہے تو یہ مزید بڑھتی رہے گی. ٹھیک ہے ہمایوں صاحب، مختصراً کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس کو میرا خیال جہاں ہے پر معاملات پہنچ گئے جس نہج پر بہت مشکل ہو گیا ہے، اور اس کو کنٹرول اس صورت میں کیا جا سکتا ہے کہ جو ایکسٹینڈ کر رہی ہے، جو پارٹی اس کو بڑھا رہی ہے، اس کی کوئی عقل یا سمجھ ہو. جس طرح سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ ان کا جو حلقہ احباب انہوں نے اپنے ارد گرد اکٹھا کر لیا، وہ اسی طرف چل رہا ہے کہ آپ زور کے ساتھ جو ہے نا اپنی بات منوا لیں گے. تو زور جو ہے ان کے لیے بھی مشکل پیدا کرے گا اور پورے ملک کے لیے کرے گا. اس میں جو ہے نا فوکس اب جو صرف ہونا چاہیے، ہم نے آدھے سے زیادہ ملک کو آفت زدہ قرار دیا ہے. آپ کی توجہ اکانومی پہ ہونی چاہیے، لوگوں کی بہبود کے اوپر ہونی چاہیے، ان کی پرفارمنس گورنمنٹ کی بہتر کرنے کے لیے. آپ 9 جگہوں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں الیکشن کو نہیں مانتا. آپ اس سسٹم کو نہیں مانتے لیکن پھر کہتے ہیں کہ نہیں میں نے ادھر سے نہ حصہ لینا ہے. الیکشن لڑ کے پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے 8 سیٹیں چھوڑ دیں اور ایک سیٹ جو ہے اس کو آپ نے کہنا ہے کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا. اب جو کل ان کے جیت کے آئے محمود مولوی صاحب کراچی سے، تو اسمبلی نہیں آ رہے. اب اس کی سمجھ سے بالکل بالا تر ہے کہ آپ کیا اسٹیٹ کا پیسہ لگوا کے اسٹیٹ کو لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں کہ نکلیں ووٹ. اور خود انہوں نے کہا بائی دا وے جو الیکشن سے پہلے ٹویٹ کی اور اس کے اوپر ایک پوری تقریر کی کہ نکلیں اور زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالیں. آپ اگر ووٹ کے پروسیس کو مانتے ہیں تو اس کی طرف کوشش کریں، بجائے اس کے کہ اسمبلیز کو نہیں ماننا، گورنمنٹ کو نہیں ماننا، عدالتوں کو نہیں ماننا اور پھر الیکشن بھی لڑنا ہے. تو یہ کنفیوژن ان کو خود ختم کرنی پڑے گی، ادروائز جو ہے نا ملک اس چیز کا اور متحمل نہیں ہو سکتا. یہی ہے کہ خود ہی کنفیوژن کا شکار ہیں، جو ادھر ادھر سے لوگ ہیں وہ غلط قسم کے مشورے ان کو دے رہے ہیں. بہت شکریہ رشید صافی صاحب، ہمایوں خان صاحب میرے ساتھ موجود تھے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. راہی چودھری کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.